السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو سیریز نمبر 36 ہے ورسز 258 سے لے کے 260 سورہ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی، یعنی اللہ نے اسے ملک عطا کیا تھا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس سے قبل کئی آیتوں میں آ گیا ہے، اسپیشلی وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تھی اور پھر انہیں امام منتخب کیا، پھر اس کے بعد میں انہوں نے اپنی ذریت میں امامت کی دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ پھر ہمارے پاس ہم جانتے بھی ہیں مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان کے تحت اس امامت کی جو بات کہی تھی وہ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے تھی۔ یہ حج آیت میں بھی اس آیت کا ذکر ہے۔ خیر، تو وہی پھر ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا جس کو اللہ نے ملک عطا کیا تھا۔ تو دیکھیں آپ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، منتخب کردہ رسولوں میں سے ہیں، انبیاءوں کے باپ ہیں وغیرہ وغیرہ، اور دوسری طرف ایک شخص ہے جس کو اللہ نے خود ملک عطا کیا ہے، یعنی اس کو شاید کنگ بنایا یا زمین کا کچھ خطے کا اس کو ایڈمنسٹریٹر یا بادشاہ ٹائپ بنایا عارضی طور پہ۔ تو اکثر اوقات پہ ہم یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی اللہ نے اس کو پرائم منسٹر بنایا، اللہ نے اس کو ایم ایل اے بنایا، اللہ نے اس کو ایم پی بنایا وغیرہ وغیرہ، اور اس کو اللہ کی عطا کے ساتھ جوڑ کر تعظیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی منصب یا کوئی بھی آپ کو مال کی عطا یا مال کی تنگی، صحت، بیماری، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے فقیری دی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور صحت دی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ لیکن عزت کے لائق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دیے ہوئے منصب کو بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جسٹ بیکاز کسی کو کچھ بنا دیا گیا اور اس کا وہ حق ادا نہیں کر رہا بھی ہے تو وہ عزت کے لائق ہے۔ اب یہاں پر ایک شخص کو کنگ بنایا گیا ہے اور ایک شخص کو شاید دنیاوی اعتبار سے کمپیریٹیولی ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس شخص سے کمپیر اگر کریں تو شاید دنیاوی ریسورسز بہت کم ہوں گے۔ تو یہ قابل تعظیم بات نہیں ہے کہ دنیا یا منصب یا کوئی چیز کسی کے پاس رہنا وہ قابل تعظیم ہے، نہیں۔ دیے ہوئے چیزوں کو وہ بندہ کیسے ادا کر رہا ہے، کیسے اس کا حق ادا کر رہا ہے، یہ بات قابل تعظیم ہے۔ اور چونکہ آج 14 اگست ہے اور ہاں ویری سون ہماری قوم میں حیدرآباد کی حد تک کی بات کر رہا ہوں میں، کچھ پریسیڈنشیل الیکشنز وغیرہ بھی ہونے والے ہیں، لیکن آپ اس کنٹیکسٹ میں، اس آیت کے کنٹیکسٹ میں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے تعلق مہدی موعود علیہ السلام کا ہے، کیونکہ امامت کی بات ہے جو ہمارے حج آیات میں مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے وہ دعا کی بات آئی ہے، اور آج قوم میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس مہدی موعود علیہ السلام کی امامت کے پھر جانشین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا منصب مل جانے کے بعد کیا کوئی دنیا کی بادشاہت کا بھی منصب اس سے بڑا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ یہیں پر دیکھ لیں کہ ایک طرف ہے ملک عطا کیا ہوا شخص اور ایک طرف ہے ابراہیم علیہ السلام، اور پھر مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بھی جو ہم نقلیات میں دیکھتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام سے علماء نے پوچھا کہ مہدی بادشاہ ہوگا، کیونکہ آج بھی کئی لوگ جو منتظر مہدی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مہدی موعود آئیں گے، دنیا پہ حکومت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ ہوگا لیکن گھوڑوں کی لید کھنچوانے والا نہیں ہوگا، یعنی وہ دلوں پہ حکومت کرنے والا ہوگا۔ وہ ویسا بادشاہ ہوگا جو
اللہ کی وحی کو یعنی قرآن کو بیان کرے گا اور لوگوں کا تزکیہ کرے گا، اور تمام باتیں جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، اس کی بادشاہت کرے گا، یعنی اس کا یہ پیغام پہنچانے کا کام کرے گا، اور اس سے بڑا کام دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہی کام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا گیا، تمام انبیاء کو دیا گیا، مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے اس کنٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں بات کرتے ہوئے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے گھر کی صاف صفائی کی، دیکھ بھال کی، بیت اللہ کی تعمیر کی وغیرہ کی ذمہ داری دی گئی۔ اور آج اگر ہم دیکھیں کہ مساجد اسی بیت اللہ کے کانسیپٹ پہ ہیں بنی ہوئی، اور اسی کی خدمت گزاری، اس کی متولیت جو کرنا ہے اس انداز میں ہی کرنا ہے جیسے بیت اللہ کی خدمت کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ کو ایک انوائرنمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کھلا رہے اللہ کی عبادت کے لیے، لوگ وہاں پر بے تکلف آئیں، وہ کسی انسان کی پرستش کرنے یا انسان کی تعظیم کرنے اس مسجد میں داخل نہ ہو، بلکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے داخل ہوں۔ کیا ہم اس منصب کی حق کو ادا کر رہے ہیں جیسا کہ حق ادا کرنا ہے؟ کیا ہم اس اتنے بڑے کام کو بخوبی انجام دے رہے ہیں کہ پھر ہم جو ہے کچھ چھوٹی موٹی پراپرٹی کے پریسیڈنشل کینڈیڈیٹس کی الیکشن کے کنٹیسٹ میں لگ جائیں؟ یہ غور کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، کیونکہ سورہ مریم میں انبیاؤں کے تعلق سے ذکر کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے شاید اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے بعد کچھ ایسے لوگ بھیجائے جو ناخلف جانشین ہوئے، اور ان کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے نماز گنوا دی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، پس ان قریب انہیں گمراہی ملے گی، یعنی گمراہی کی سزا ملے گی۔ سوچیں آپ، ناخلف جانشین فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ انبیاؤں کا کام یہی تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور اگر بیت اللہ آپ کو نصیب ہو گیا ہے، اللہ کا گھر نصیب ہو گیا ہے، تو اس سے بڑا کام کیا ہے کہ اس اللہ کے گھر کی نگہبانی کریں، اس میں لوگوں کو اعتکاف کرنے، اللہ کا ذکر کرنے کا ماحول کنڈیوسو بنائیں، بلکہ نہ کہ جو ہے وہ ایک پرسنل پراپرٹی بن جائے اور لوگ وہاں پر آ کے اللہ کی عبادت سے زیادہ کسی انسان سے ڈریں، کسی انسان کی تعظیم کریں۔ یہ کام ہم چھوڑ کے کسی فنکشن ہال کے مینٹیننس، کسی فنکشن ہال کی دی ہوئی پراپرٹی کو جو ہے ہینڈل کرنے کے لیے پریسیڈنشل کینڈیڈیٹ شپ کے لیے لڑیں، تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ یہی بات مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کے تعلق سے بھی فرمائی کہ ہر آدمی کے بدن میں فرعون موجود ہوتا ہے لیکن سامان موجود نہیں۔ جس وقت تمام سامان موجود ہو جائے تو آدمی کی فرعونیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم سامان اکٹھا کرنے کی جستجو میں ہیں؟ اتنا بڑا کام ہمیں مل گیا ہے، ہر مہدوی کا کام ہے دیکھا جائے تو یہ، اور اس کے اندر یہ ایڈمنسٹریٹو چیزاں جو ہم کرواتے ہیں یا ہم کرتے ہیں، یہ ایک اس کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے، لیکن اس طریقے سے نہیں۔ تو خیر، آج کے سبجیکٹ پہ آتے ہیں ہم کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے ملک دیا تھا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو ابراہیم نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اسے لے آ مغرب سے۔ تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کہ جب اس نے آرگیومنٹ کیا یہ، تو یہاں پر ہمیں ایک نصیحت مل رہی ہے، ایک سیکھ مل رہی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس بیجا دعوے
یعنی ایک احمقانہ دعوے کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں کو اگنور کر دیا اور پھر دوسری دلیل پیش کر دی. اور ہم بھی جب ڈسکشنز کریں، آرگیومنٹس کریں، تو وہ جو ہمیں اچھی نصیحت اور اچھی سیکھ سے آرگیومنٹ کرنا ہے، اس کی ایک ہمیں لرننگ مل رہی ہے کہ بیجا دعوے اور بے عقل دعوے جب کوئی کر رہا ہے تو اس کو کوئی دوسری بات سے جو ہے ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہم تو میرا اللہ تو وہ ہے کہ سن کو ایسٹ سے رائز کرتا ہے، تو اس کو ویسٹ سے رائز کر کے دکھا. تو وہ فبہت الذی کفر، یعنی وہ کافر، یعنی جس نے انکار کیا، جس نے کفر کیا، وہ حیران وہ رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب دیکھیں ظلم کے کئی اقسام ہیں. اب اس میں یہ قسم دکھ کے آ رہی ہے کہ پہلے تو احمقانہ دعویٰ کرنا ایک ظلم ہے، اور دوسرا جو ہے جب حق سامنے آ جائے تو ایون دو آپ ہیبت میں آ جا رہے ہیں حق کو دیکھ کر، لیکن اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا جو ہے ظلم ہمیں معلوم ہو رہا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کے مانند جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. اب اللہ تعالیٰ ایک دوسری انسیڈنٹ کو ہمارے سامنے لا رہے ہیں کہ ایک شخص تھا، جب وہ گزرا ایک جگہ سے تو وہ دیکھا کہ وہاں کی بستی جو ہے اپنے چھتوں سے ہوندی گری ہوئی تھی، مطلب مے بی اینی نیچرل کیلامیٹی یا کچھ ہو گیا ہوگا. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اس نے کہا اللہ اس کے مرنے کے بعد اسے کیوں کر زندہ کرے گا، یعنی کیسے زندہ کرے گا یا کیوں زندہ کرے گا. تو یہاں پر دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر بلیو کرتا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی بھی تھا ہوگا، لیکن اس نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جب اللہ تعالی نے اس دنیا کو ایک ماڈل کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو تدبر کرنے والے لوگوں کو یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ پہلے تو بیجا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. پھر جب یہ مقصد ہے تو اس مقصد کی پوچھ ہوگی، تو پھر جب پوچھ ہوگی تو پھر مرنے کے بعد میں اس کے بارے میں جو ہے آخرت کا معاملہ پیش آنا ہوگا. اب اس نے یہ تدبر کیے بغیر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہترین دنیا کو ہمارے سامنے رکھ کر کئی تھاٹس ایکٹیویٹ ہونے والی چیزیں، آیتیں ہمارے سامنے فزیکلی رونما کی تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے خدا کو پہچانیں. اسی کنٹیکس میں شاید مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ناٹ وربیٹم کہ مخلوق خدا کی قدرت کو دیکھتی ہے مگر خدا کو پہچانتی نہیں. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہترین ماڈل میں اللہ نے ہمیں بنایا، ہمارے اطراف کی اسپیشیز کو بنایا، پھر اس کے بعد میں تمام دنیا و آسمان کو بنایا، لیکن اس کے باوجود ہم اس بات پہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ جو خدا اتنی بہترین کریشن کر سکتا ہے تو وہ اور کچھ بھی کر سکتا ہے. تو غیب یہی ہوا کہ آل پاسبلٹیز خدا کے تعلق سے سوچنا ہی غیب پہ ایمان لانا ہے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان ہو جائے. اب اس کے لیے پھر جب ایمان ہو جائے تو پھر یقین کی بات آئے گی آخرت پہ، اسی لیے پہلے ایمان غیب پر تو پھر آخرت پہ یقین. اور ایمان اور آخرت پہ ہم شاید اس سے پہلے بھی ڈسکس کریں کہ ایمان جو ہے اطمینان کی بات ہے، لیکن یقین ایسا اطمینان ہے جو ایویڈنس کے ساتھ آپ پروف بھی کر سکتے ہیں. تو آخرت کا آپ انکار بغیر غیب پر ایمان لائے کے کر دے رہے ہیں، تو یعنی یہ اپنا ایک نقصان ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو ہوا یہ کہ اس نے کہا اللہ اس کے مرنے کے بعد اسے کیوں کر زندہ کرے گا. تو اب ہوا یہ کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ نے اسے 100 سال مردہ رکھا پھر اسے اٹھایا. اب اماتا جو ہے فزیکل موت تو ہو سکتی ہے، لیکن عموماً جو اللہ کی سنت ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے ماریں گے تو پھر قیامت میں ہی اٹھائیں گے، ایسا نظر آتا ہے. اللہ چاہا تو یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جب آگے اس شخص کی ہدایت ہو جا رہی ہے تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ انٹلیکچوئل کلنگ، کہ اس کی یہ یعنی ایک کائنڈ آف انکار کے تحت اللہ نے اس کو انٹلیکچوئل موت دے دی، یعنی وہ سوچنے سے قاصر ہو گیا.
کتنے سال تک؟ 100 سال تک. پھر اس کے بعد میں اللہ نے اس کو پھر ریٹرن انٹلیکچل یعنی اس کا ریٹرن کیا، تو پھر اس کو اٹھایا وہاں سے. قال کم لبثت، پھر اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر رہا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا میں ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم رہا. یعنی جب ٹائم گزر جاتا ہے تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا انسان کو. اور یہی حشر کے میدان میں بھی آگے آیتیں آ رہی ہیں جہاں پر ہم بولیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. تو زندگی میں بھی جب ہم 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، تو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ایسے لمحے میں جیسے گزر گیا پورا ٹائم. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، اس نے کہا بلکہ تو 100 سال رہا، بس تو اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھ، وہ سڑ نہیں گیا. لم یتسنہ یعنی ویئر اینڈ ٹیئر نہیں ہو گیا. وانظر الى حمارك ولنجعلك آیة للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ اور ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے. اب دیکھیں آپ، کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت دنوں کے بعد میں، بہت سالوں کے بعد میں ان کے کچھ مشکلات اپنے بلیف سسٹم کے حل ہوتے ہیں. اور یہ شاید اسی لیے ہوا کہ انہوں نے جیسا کہ اس کو اس کا حق کو قبول کرنے کا طریقہ تھا وہ نہیں کیا، بلکہ اس کا پہلے تو سرے سے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد میں جب کافی دنوں کے بعد میں شاید اللہ نے ان پر رحم کیا، ان کے کچھ اچھے کام تھے ہوں گے کہ اللہ نے ان کی آئی اوپننگ کی اور ان کو بات سمجھ میں آئی. تو یہ ایک نشانی ہے کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے. پہلے تو یہ آیت جو ذکر ہو رہی ہے یہ خود ایک نشانی ہے، اور ہم اپنے اطراف و اکناف میں بھی دیکھیں گے کہ کئی لوگ اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر ان کا جو ہے نا انٹلیکچل واپس آتا ہے اور ان کو غور و فکر سمجھ میں آتی ہے. ان کی پوری زندگی یعنی اندھ بھکتی میں اور وغیرہ میں گزر جاتی ہے، لیکن آخری وقت میں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کریشن کی اس کے اوپر بات واضح کر دی کہ کیسے ہم نے شاید پہلی بار بنایا، پھر اس کے بعد میں پھر سے بنائیں گے وغیرہ. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر جب اس پر واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. یہ پہلے بھی اگر جان جاتا تو شاید اس کو 100 سال کی انٹلیکچل موت نہیں آتی، اور وہ 100 سال جو ہے گمراہوں کی طرح گزارنے کے بدلے میں وہ یعنی بیدار ہو کر، بینا ہو کر زندگی گزارتا. اب اسی طریقے سے اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے اس چیز کو مانتے ہیں اور کیسے اس کے بارے میں یقین پیدا کرنے کا مطالبہ اپنے خدا سے کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے کو زندہ کرتا ہے. اب پہلے والے میں دیکھیں آپ کیا فرق تھا کہ اس نے دکھانے وغیرہ کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ کیوں کر یہ دیکھیں آپ یہاں پر کہ اس نے کہا قَالَ أَنَّ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ کیوں یا کیسے اللہ جو ہے مردے کو زندہ کرے گا اس کے مر جانے کے بعد میں. لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ کہ ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں میرے ربی ارینی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا دے. یعنی آپ پہلے سے بلیو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، لیکن وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، یقین حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ایویڈنس کے ساتھ. تو قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے حالانکہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی پوچھ رہے ہیں قال اولم تؤمن، اس نے کہا یعنی اللہ نے کہا کیا تو نے یقین نہیں کیا. تو دیکھیں آپ پھر انہوں نے جواب دیا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اس نے کہا کیوں نہیں بلکہ چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. یعنی یقین اس دنیا میں ہی حاصل ہونا ہے، آخرت کا یقین اسی دنیا میں حاصل ہونا ہے. اور ہمارے پاس بھی مذہب مہدویہ میں بھی یہی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر جائیں گے.
یہاں پر دیکھیں گے اور وہاں پر کا دیکھنا تو بہت بڑا ہے، مطلب وہاں کا جو بینائی کا معاملہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن یہاں پر شروعات ہو جائے گی۔ آخرت کے تمام معاملات کی انسان کو شروعات یہیں سے ہوگی۔ جنت دوزخ کے معاملات، اللہ کو دیکھنے کے معاملات، اس دنیا کے معاملات کا یقین اس دنیا سے ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ اب دیکھیں، آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو حکم دے رہے ہیں کہ اس نے کہا بس تو 4 پرندے پکڑ لے، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لے، یعنی اپنی طرف انکلائنڈ کر لے، یعنی پال لے، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے یا ان کا جز، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب اس کو کچھ لوگوں نے ایسا لیا ہے کہ ٹکڑے مطلب الگ الگ کر کے ان کو مار کے، لیکن سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ایک گروپ آپ نے 4 پرندے لیے، پھر اس کے بعد میں الگ الگ پرندوں کو الگ الگ جگہوں پہ رکھ دیا، پھر آواز دی تو وہ اپنے جیسے پالنے والے کو ڈھونڈ لیتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ تو رب بھی ہمارا پالنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ جب ہم ایک مخلوق دوسری مخلوق کو تھوڑے دن پالنے کے بعد میں اس طریقے سے بلاتے ہیں تو آ جاتی ہے، تو جب یہ کائنات بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ، جب وہ آواز دے گا تو کیوں نہیں اس کی مخلوق جو ہے نا آئے گی۔ اور یہ بات شاید ان کے اوپر واضح ہو گئی۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو بیفور وی کنکلوڈ، یہ بات ہے کہ پہلے ہمیں غیب پر ایمان لانا ہے، پھر آخرت پر یقین کا مطالبہ کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آخرت کی باتیں ہم پر واضح کرے گا۔ لیکن اس دنیا کو دیکھ کر ہمیں آل پاسبلٹیز، یعنی اللہ جو یہ بنا سکتا ہے تو وہ کچھ بھی بنا سکتا ہے، بلکہ ہمیں پہلے یہ ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد میں ہم آخرت کا جب مطالبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت پہ یقین کی منزلوں پہ لے کے جا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تو اللہ تعالیٰ وہ ہم پر واضح ضرور کر دے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔